أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما۔ آج کی ان آیتوں سے پہلے متصل جڑی ہوئی آیتیں جس کی تفصیل اور تفسیر وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہے، جو متعلق تھی مرنے کے بعد اٹھائے جانے، روز قیامت کی کیفیتیں، حشر کے میدان کی صورتحال جس کا انسان کو لازماً سابقہ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑے گا، چاہے بھی تو نہ بھی چاہے تو، چاہے بھی تو نہ بھی چاہے تو۔ جس طرح پیدا ہوئے یہ بھی چاہے بھی تو نہ بھی چاہے تو قدرت نے۔ دنیا کی زندگی کا ایک مرحلہ چاہے گزارو یا نہ گزارو گزرتا جائے گا۔ سلیقے ڈھنگ کے ساتھ انسانیت کو انسان بنانے والا ڈھنگ طریقہ جو سلامتی کے ساتھ ہے، امن و امان عطا کرنے والا طریقہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے اسلام۔ اس طریقے سے گزارنا ہے، ایسا گزارو یا نہ گزارو زندگی تو گزرے گی، اور طریقے کو جان کر گزارنا یہ انسانیت ہے۔ انسان جس کو عقل سے ممتاز، مشرف و مکرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ پھر موت کے بعد والی زندگی کا مرحلہ، حشر کے میدان میں اٹھائے جانے سے پہلے، اس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی کیفیت، چاہے وہ مردے کو دفن کرو یا جلاؤ یا پرندوں درندوں کو کھلاؤ، ایک قوم کھلاتی ہے۔ آتش پرست اپنے مردوں کو نہ جلاتے ہیں نہ دفن کرتے ہیں، پرندوں کو کھلاتے ہیں، پرندوں کو پالتے ہیں، یا جانور کا شکار بنے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ موت کے بعد والی زندگی کا مرحلہ جو برزخی ہے، اس مرحلے سے بھی لازماً گزرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ حشر کا، یہ آخری مرحلہ ہے، جو اس پہلا مرحلہ جو دنیا کی زندگی کا ہے، ہر پہلو، ہر حرکت، حتیٰ کہ اپنے اعضاء کو ہلانے والی کیفیت بھی کس ارادے سے، کس نیت سے اور کیوں، نظر بھی کس ارادے سے، کس مقصد کے لیے، کیوں، انسان روٹی روزگار کے لیے جو طور طریقے اختیار کرتا ہے، یہ سوال کے بغیر گزرے گا ہی نہیں۔ حشر کے میدان میں کہاں سے کمایا، رزق کی چیزیں تجھ تک کہاں سے کیسے پہنچی، اور تو نے کس طریقے سے صرف کیا۔ تجھے میں نے عمر دیا تھا، اس عمر کی ہر گھڑی کو کیسے کس طریقے سے گزارا۔ جب یہ سوال ہے ڈھنگ سے گزارا تو آپ کا صحیح فکر، صداقت، ایمان کے ساتھ چلنا پھرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ خلاف میں ہے، جب اس کی گرفت ہے، پکڑ ہے، تو خلاف نہیں، موافقت میں چل رہے ہیں، اللہ کی رضامندی کا خیال رکھ کر چل رہے ہیں، تو اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، ثواب ہو گیا۔ اور اس واقعے سے پہلے سورہ کی ابتدا سے لے کر کوئی قریب 90 آیتوں تک سورہ طٰہٰ کی
پچھلی قوم کا ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کر کر اس قوم کے اندر نافرمانی وغیرہ کا تذکرہ، آخرت کی پرواہ اور فکر کے بغیر اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو برابری کا درجہ دے دینا یا قریب قریب کا درجہ دے بیٹھنا، شرک جیسے واقعات خرابیوں کو دور کرنے کے لیے پیغمبر کی آمد، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عنایت، اللہ کی جانب سے تورات یعنی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید. تورات عربی لفظ نہیں ہے، اس کے معنی وہی ہوتے ہیں. قرآن مجید کتاب کے معنی ہے کتاب اللہ، یہ بھی کتاب اللہ. زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ. اس طرح اللہ تعالیٰ کی 104 کتابیں جو ایک سے زائد مرتبہ تفصیل میں پیش کیا جا چکا. ان تمام چیزوں کے بعد یہ حقیقت ظاہر کر دی گئی اس میں کہ ہر لفظ، ہر حرف، ہر چیز پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس قدیم ہے، یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں انتہا نہیں. قدیم کا مطلب وہ ختم ہونے والا نہیں. یہ کاغذ کی شکل میں ختم ہونا وہ الگ بات ہے. کاغذ کی شکل میں ختم ہونا، یہ حروف کا مٹ جانا، کوئی جلاتا ہے تو جل جانا، راکھ بن جانا، وہ الگ چیز ہے. جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو ان الفاظ کی شکل میں ڈھالا گیا ہے، یہ عقیدے کا پہلو ہے. اس عقیدے کے اوپر یعنی قرآن اصل جو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے. جو مخلوق ہوتی ہے اس کو فنا ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. جیسے انسان کی ایک عادت ہے اس کو کہتے ہیں اس کی صفت ہے. جب تک انسان ہے وہ انسان ہے، وہ عادت اس کے ساتھ باقی ہے. جب انہیں ختم تو عادت ختم، انہیں ختم تو عادت ختم، تو ہر مخلوق فنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، ابد تک ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اس کی. کلام اس کی صفت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اصل کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ کاغذ کتابت کی شکل میں جو آیا ہے، آپ اس کو بولیے نعوذ باللہ. کوئی گستاخ پھاڑتا ہے تو پھٹ بھی جاتا ہے، وہ گستاخی کی سزا پائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے واسطہ رکھا درمیان میں جبریل امین علیہ السلام کو، فرشتوں کو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلام جب اللہ تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دے رہے ہیں، جو دھیرے دھیرے وقت ضرورت دنیا میں تو ایک ساتھ آ گیا، دنیا کے حدود میں ایک ساتھ پورا کلام پاک آ گیا. وہی مراد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس وقت آیا تھا وہ گھڑی ساری دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مخلوقات کے لیے منزل، مرتبہ، تبرک، تقدس، احترام، ادب کے لحاظ سے اس سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں. اس لیے اس شب کو قدر و منزلت والی رات کہتے ہیں، لیلۃ القدر. اس کو سمجھنے اپنانے والے کو اس قدر و منزلت کے فوائد اس کو عطا کیے جاتے ہیں. جس قدر سمجھے گا، منائے گا، یعنی قرآن سے جوڑ ہے. وہ منانا اہتمام کرنا قرآن میں ہے، اسی لیے تو کیے.
اللہ کے حکم کو مان کر کیے یا سمجھے. اکثر انسان سرسری طور پر سمجھے. جاگنے کی رات ہے کرتے، عبادت ہے کرتے، ثواب ملتا کرتے. یعنی اپنی استطاعت کے مطابق سمجھا. یہ ہر پہلو بھی باعث عبادت ہے، اطاعت ہے، ثواب ہے. اور جو اس کی پوری تفاصیر جانتے ہیں، ان کی اس قدر عظیم جانکاری کے لحاظ سے وہ درجات میں اور بلند ہوتے ہیں. وہ تفاوت کیفیتوں کا رب العزت خوب اور بہتر جانتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلام کو سنتے، یہ فکر ہوتی تھی کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، نہ آگے پیچھے ہونے پائے. تو جبریل امین علیہ السلام جب کلام پاک پیش فرماتے تھے، آپ بھی فوراً اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے لگتے تھے. دیکھو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، فوراً بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی، بات پوری طریقے سے سنیے، آپ کلام پوری طریقے سے سنیے. آپ کے سینے میں بٹھانے کے لیے، آپ کو اصل مرکز بنا کر اس کائنات کے تمام لوگوں تک عام کرنے کے لیے، عام طور پر، خاص طور پر جس کے ذریعے سے ان چیزوں کا مکلف پابند بنانا ہے، ان تک پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے. آپ کے سینے میں کچھ باقی رہے، کچھ چھوٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں کریں گے ہم، اس کا ذمہ ہمارا ہے. اسی کیفیت کو جو آج کی آیت میں سورہ علق میں سبح اسمہ میں سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ ہرگز ہرگز بھول نہیں پائیں گے. ہر چیز ہم آپ کو پڑھا دیں گے. کوئی چیز چھوٹنے کی بات ہی نہیں. ہم سمجھا دیں گے، ہم ذہن میں بٹھا دیں گے. آپ کی زندگی میں چند چیزیں یاد رہنے کے باوجود بھی آپ کے دماغ سے، دل سے نکال بھی دیں گے. جو وقتیہ طور پر بتائے تھے، بعد میں ضرورت نہیں، تم یاد رکھنا چاہو بھی تو یاد نہیں رکھ سکو گے. وہ منسوخ ہے، ایسا ہوا بھی ہے. اس کی وضاحت بھی کر دی گئی. ایسا جب جب کیے، اس کے جیسی دوسری چیز یا اس سے اور افضل، اعلیٰ، بہتر جو تمہارے لیے ہے، اس کو نازل کر کے اس کلام پاک میں رکھے ہیں. تو یہ وضاحت قرآن میں کئی طریقے سے ہے. یہاں پر ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ جو ہر بادشاہ ہیں، بادشاہت ساری کائنات انہی کی ہے. یہ بالکل حق ہے، ثابت ہے. اللہ سے ہٹا کر دوسری طرف جو نسبت کرتے ہیں لوگ، یہ شک میں پڑ گئے. اس لیے قرآن کی ابتدا لا ریب فیہ، ذری بھی کوئی بھی چیز قابل شک نہیں ہے، پس و پیش ہونے کی چیز نہیں ہے. جو شک کرتا ہے اسی لیے اس کو کہہ دیا گیا یہ منافق ہے. جو انکار کرتا ہے اس کو کہہ دیا کہ کافر ہے، بھلے وہ دعویٰ کچھ بھی کر لے. جو یقین کر لیا، ایمان رکھ لیا، وہ مومن ہے. یقین کر کر، یقین کیا، ثبوت زندگی میں پیش کرتے گیا، یعنی عملی زندگی میں پیش کرتے گیا. مان کر، اقرار کر کر عملی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. چاہے وہ اطاعت، بندے کا تعلق اپنے رب سے ذات راست ہو، یا بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق سے جڑ کر اللہ تک پہنچتا ہو. لہٰذا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، شک و شبہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی بلند و برتر ہے. وہ نالائقی کرتے ہیں. دوسرا پہلو، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ولا تعجل بالقرآن، قرآن کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے. اور جتنے احکام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو ہیں، اب اس سے آگے بڑھیے، آپ دماغ کو لگائیے، قرآن کی تلاوت اطمینان سے کیجیے، جلدی نہیں، چاہے نماز میں ہو چاہے تراویح میں ہو. ہم دیکھتے رہا، دیکھتے نہیں، تم نے مجبور کیا ان کو ایسا کرو. وہ پڑھتا ہے تو کیوں سنتے اس کے پیچھے؟ اگر وہ تیز پڑھتا ہے تو آپ سنتے کیوں ہیں؟ سنتے کیوں ہیں؟ بلکہ خوش ہو رہے ہیں. ہم کو زیادہ ٹھہرایا نہیں، میٹھی آواز میں تیزی کے ساتھ، بھلے ایک لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو، اللہ اکبر کے بعد من الجنت والناس اللہ اکبر اتنا تو سمجھ میں آ گیا. اس کی اجازت نہیں، حکم سنا دیا گیا ہے، یاد نہیں رکھنا چاہتے. رب تعالی القرآن، بہت سارے بندے ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کا تو چھوڑو. وہ نحوست کے پرندے ہیں، بشکل حیات مردہ ہیں. قرآن کو اطمینان سے پڑھنا ہے. جس کو نہیں بھی آتا کوشش کرنا اطمینان کی، اس کو ڈبل ثواب ذکر کیا گیا. کیوں دشواری ہو رہی ہے اس کو کوشش کرتے جا رہا، یہ کوشش کا بھی ایک ثواب. اور جس کو آتا ہے بے ترتیب تیزی سے پڑھ کر اس کو بگاڑنا نہیں. کیوں جلدی؟ کام ہے، لگ جاؤ. دنیا دار بننا چاہتے دنیا داری میں لگ جاؤ. کس نے روکا؟ کس نے گلا دبوچا؟ اونگ آ رہی ہے تو فوراً کلام پاک کی تلاوت کو روکنے کا حکم ہے. کبھی کچھ نکل جائے گا زبان سے. اللہ کا کلام ایسا نہیں کر سکتا. روک دو، نیند کو بھگاؤ، لیٹنا ہے لیٹ جاؤ، بے چینی میں نہیں. ارے جلدی جلدی یہاں تک پہنچتا، یہ جلدی کی یاد نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں جلدی سے کام نہیں کرنا. اس کو اور واضح الفاظ میں پارے 29 میں آئے گا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ سب ہونے کے بعد پوری تفصیل آپ کے پاس پیش کرنا، آپ کے پاس محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جبریل امین علیہ السلام کے بیان بتانے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی زبان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے بابر لوٹانے کی جلدی مت کیجیے. آپ من قبل ان یقضی الیک، پورا بتانے تک اطمینان سے سنیں گے. پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام سنتے تھے، آپ کے دماغ میں پوری طرح بیٹھ گیا، ہاں بالکل ایسا ہے، یہ ہے، یہ اطمینان دلاتے تھے. پھر آپ تشریف لے جاتے تھے. دین اسلام کے ہدایات کے بارے میں یہ دعا میں باقی رکھو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب کو جاننے پانے والوں کو بھی حکم ہے، ربی زدنی علم، ربی زدنی علم، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے علوم دے کر
کبھی آپ کے دماغ سے اس سے نکالے نہیں. حکم دے کر فرمائے یہ علم جو قرآن ہے اس کے جو معنی مطالب حقیقت ہے، اس کے سمجھنے میں، اس کے سارے ظاہر و باطن کو جاننے میں پوری طرح مجھ میں یہ استعداد صلاحیت اور اضافہ کیجیے. بس یہ طلب رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو گویا مومن مسلمان ماننے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عہد لیا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھو. جب عہد والی بات آئی، سب سے پہلا انسان ابو البشر بابا آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا عہد لیے تھے، یعنی اقرار نامہ لے کر رکھے تھے. ایسا ہونا، یہ چیز نہیں ہونا، اس کی تاکید کیے تھے. انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی تھی، قبول فرمایا تھا، لیکن وہی غلطی ہو گئی. کر بیٹھے، ارادے سے نہیں، نسیان بھول میں ہو چکی. اس کا وبال عتاب ڈانٹ ڈپٹ والی کیفیت اللہ کی طرف سے ہوئی. اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کئی قسم کے. یہاں اختصار کے ساتھ اگلے آنے والی آیت سے اس کے بارے میں تفصیل آئیں گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.